آپ سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں شروع وہاں سے کرنا چاہوں گا. وہ ایک گلہ کر کے گئے فیصل بھائی کو، کہہ رہے ہیں ہم نے سینیٹر بھی بنوا دیا، ووٹ بھی دے دیے، لیکن فیصل بھائی نے ہمیں شکریہ ہمارا ادا نہیں کیا، ملنے بھی نہیں آئے. وہ بہت شکریہ قاسم صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میرے ایم کیو میں سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں مائنس فاروق ستار صاحب، اور میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. سو اس کا صرف جواب میں اتنا ہی آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز، آج بجٹ کے حوالے سے کافی بحث ہوئی. ہم پہلے فاروق ستار صاحب سے بھی یہ پوچھ رہے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی بجٹ پہ بہت زیادہ تنقید وغیرہ کرتے رہے، لیکن آخر میں سب کہہ رہے ہیں کہ جی اس بجٹ کے حق میں ہم ووٹ دیں گے، اور آپ نے یہ بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا. آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ سارے ووٹ دیں گے؟ دیکھیں قاسم صاحب، اللہ میاں کی مہربانی ہے. دیکھیں، آپٹکس کے لیے آپ جتنا بھی ڈرامہ کر لیں، بائی اینڈ لارج ویدر اٹ از فائنانس، بجٹ اور آپریشن، اور فار دیٹ میٹر کوئی بھی چیز کے لیے، اب ڈرامہ پبلک کو سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا تھا کہ بہت ٹائم پہلے میں نے کہا تھا کہ ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہوگا. سو میرا آنسر اس پہ تھا، اور اللہ کی مہربانی. اچھا، ایک اور بات بھی آپ نے بجٹ کے حوالے سے کی تھی، ہائیبریڈ کاروں کے حوالے سے. اس میں آپ نے کہا تھا کوئی لوگ بہت پیسہ بنا رہے ہیں اور یہ بھی ریورس ہوگا، تو وہ کوئی تحفظات آپ کے دور ہوئے؟ دیکھیں قاسمی صاحب، بجٹ کے اندر تو وہ ایک بہت بڑی اسکینڈل کہوں، کوتاہی کہوں، بہت اس میں انہوں نے اسکیجول 8 میں آرٹیکل 73 omit کر دیا، اور سب ایک دوسرے کو ڈال دیتے. اس وزارت نے کیا، اس وزارت نے کیا. میں نے کہا سب کو ساری وزارتوں کو بلا لو. تو اس میں پتہ چلا یہ کہ اس میں ایک بیک ڈیٹڈ کہوں میں اسے، اٹ اپیرنٹلی سیمس ٹو می 12 فروری کو ایک لیٹر ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کا کوئی جواب نہیں تھا. اور انجینئرنگ بورڈ نے تو مجھے آ کے کہا کہ یہ رہا لیٹر سر، اور اس کے اندر ہم آپ کی بات کی حمایت کرتے ہیں. اور انڈسٹریز کی منسٹری نے بھی ویسا ہی لیٹر ایشو کر دیا. سو اس میں تو ڈیفینیٹلی واٹ آئی کین سینس اینڈ اسمیل میں نے پبلک کے آگے رکھ دیا. اور وہ میرے حساب سے، کیونکہ SIFC کا جو بیس لائن ہے، اور ویسے بھی وہ ملک کی سرمایہ کاری کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ وہ ریورس ہوگا اور کرنا پڑے گا، بیکاز دیٹ واز این انلیگل criminal offense whoever did it, اور head should roll. اس میں سزا ہونی چاہیے ورنہ. اور دوسری میں نے ایک چیز پہ آبجیکشن کیا کہ بجٹ پہلے کیسے آؤٹ ہو گیا، تو جنہوں نے اس میں بینیفٹ لینا تھا انہوں نے بینیفٹ لیا. تو میں تو بھی اس چیزوں کے اندر پاکستان کی بہتری کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، کھولتا رہا ہوں. مجھے تو کسی کا ڈر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، آج مخصوص نشستوں والا کیس بھی چلتا رہا. الیکشن ٹریبیونل نے کا جو معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی ہمارے سامنے، اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن ایک جو بات سامنے آئی آپریشن کے حوالے سے، عزم استحکام، اور آپ نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کچھ کہا. میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں. حب الوطنی کے نعرے دیے جا رہے ہیں کہ آپریشن کو ڈیفیوز کیا جائے، تو یہاں یہ کسی کے والد کی جاگیر تو ہے نہیں پاکستان. تو آپریشن تو ہوگا اور ہو کے رہے گا، اور ود ان ہوگا اور آؤٹ سائڈ بھی ہوگا. جی، آپ نے کہا جی آپریشن ہوگا اور کسی کے والد کی جاگیر نہیں ہے. اب یہ دہشت گردی کا معاملہ ایسا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی شخص ہو جو ان کے خلاف کارروائی نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن جس طریقے سے حکومت نے ہینڈل کیا، اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس طرح نہیں ہونا، اس طرح ہونا ہے. تو یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے، نااہلی ہے، کوتاہی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، کمیونیکیشن کا بہت بڑا فقدان ہے. جیسے ٹیکسیشن کے اندر بھی کچھ چیزیں ڈیفائن ہی نہیں کی گئیں، جو کہ اتنی بری نہیں ہے جتنی بری اپیرنٹلی لگ رہی تھیں. اس میں نالائکی بھی کہیں، کوتاہی بھی کہیں، انکمپٹنس بھی کہیں، اور ڈر بھی کہیں، خوفزدہ بھی ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہ جو آپریشن ہے، اس کنٹینیوٹی ہے پرانے آپریشنز کی، اس کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے. سو اگر ایک ایکس علاقے میں کوئی دہشت گردی تھی تو اس پہ آپریشن جاری تھا اسی جگہ کے اوپر، اس کا پیمانہ، اور وہ پیمانہ اگر پورے پاکستان تک کسی جگہ پہ نظر آئے گا تو وہ اس میں بھی پھیلے گا. تو ٹیررزم کے خلاف تو ہم سب ہیں. ایک فزیکل ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ فوج کرے گی. اس کے علاوہ جو مورل ٹیرر اور ایتھیکل ٹیررزم ہے اس کو ججز نے، میں نے، آپ نے، کیمرہ مین نے، سب نے، سارے پاکستانی کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کے اندر بھی سیاست کریں کہ امبریلا دے دیں کہ جی آپ سیاسی پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کو فروغ دے رہی ہے وہ پارٹیاں، یا ہم ان پارٹیوں، ان ٹیررزم کو انکریج کر رہے ہیں؟ وچ از ناٹ دا کیس. تو ہر چیز کے اوپر ڈرامیٹک پالیٹکس تو نہ کریں نا، میرٹ پہ پالیٹکس کریں. میرٹ پہ کھڑا پاکستان میں ہونے کوئی تیار نہیں ہے، اور جو کھڑا ہوتا ہے سمیت میرے، آپ کو پتہ ہے ان کو کن کن دشواریوں سے گزرے ہیں اور گزرنا پڑتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی. نمبر دو یہ کہ گورنمنٹ کے کیس کے اندر ان کی ٹانگیں لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہیں ہر کوئی ٹھیک کام کرتے ہوئے. اور گورنمنٹ کا ٹھیکہ ہم نے تو نہیں لیا ہوا کہ ہم اس کا نام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپریشن کے خلاف تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. دہشت گردی کے خلاف ہم سب خلاف ہیں، نہ ان کا مذہب ہے، نہ ہمارے ملک سے ہیں. ہم تو کسی کو نہیں مانتے. اگر اس میں کوئی پاکستانی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں. سو اٹ از اے کنٹینیوٹی آف دا سیم پالیسی.
آپریشن کا دائرہ کار وسیع کر دیا, نتھنگ نیو از ہیپننگ. اور اگر گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرے گی تو گورنمنٹ, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, یہ پارلیمنٹ سے بھی پاس ہوگا, کابینہ سے ہی پاس ہوگا. آئی ڈونٹ نو آج کیا کاروائی ہے, ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا کہ آج ہوگا. مطلب کہ ان کیمرہ کوئی بریفنگ ہو سکتی ہے فوجی قیادت کی جانب سے کہ وہ آ کے بتائیں کہ پارلیمنٹ کو اگر آپ لیتے ہیں کانفیڈنس میں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ساری پارلیمنٹ, تو اگر فوجی قیادت آتی ہے تو پھر یہ سارے مان جائیں گے. اور یہ جو بھی تقریریں کر رہے ہیں, دیکھیں اطہر بھائی, آپ کو نا بڑا پریکٹیکل اور ریئلسٹک ہونا چاہیے. یہ آپریشن بھی ہوگا, اس کا وسیع دائرہ بھی ہوگا, ان کا باپ بھی نہیں کوئی روک سکتا. جیسے بجٹ نہیں رکے گا, جیسے باقی چیزیں نہیں رکے گی, تو ڈرامہ نہ کریں نا, ایکسیپٹ کریں فیکچوئل چیزوں کو. میں کسی طریقے سے آپ کسی طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں بینگ نیوٹرلز کہ دہشت گردی ہونی چاہیے, یہ تو سب کا پرابلم ہے. بالکل یہ پورے پاکستان کا پرابلم ہے, اور اس میں بڑی قربانیاں دی, قوم نے دی ہیں, اداروں نے دی ہیں, پولیس والوں نے دی ہیں, فوجیوں نے دی ہیں. ڈرامہ کر رہے ہیں بلا وجہ کہ they don't take a stand, then they have no bloody right to stand.